سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، ایپیسوڈ 15، مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ۔ ظہیر الدین محمد بابر، 1483 عیسوی تا 1530 عیسوی۔ 14ویں صدی عیسوی کے اواخر میں دہلی پر تیمور کے حملوں اور لوٹ مار نے تغلق سلطنت کے تدریجی انتشار کو تیز تر کر دیا تھا۔ اس کے کھنڈرات پر کئی سلطنتیں وجود میں آئیں۔ جو شخص بھی اپنی آزادی کے تحفظ کے قابل فوج جمع کر سکا، اس نے آزادی کا اعلان کرنے میں کوتاہی نہ کی، یہاں تک کہ شمالی ہند میں بہت سی چھوٹی بڑی طاقتور اور کمزور ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ ان ریاستوں میں گجرات، مالوا، جونپور اور بنگال نسبتاً زیادہ منظم ریاستیں تھیں، اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ استقامت و پائیداری حاصل کر سکیں گے۔ ان مسلمان ریاستوں کے علاوہ راجپوتانہ میں بہت سی ہندو ریاستیں بھی موجود تھیں، جن میں میواڑ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ 15ویں صدی کے اواخر میں اس نے دوسری راجپوت ریاستوں پر برتری حاصل کر لی تھی۔ ہندوستان کی عام تواریخ میں صوبہ متوسط کی ہندو ریاستوں کا اثر باقی نہ رہا تھا، اور دوسری طرف اڑیسہ بجائے شمالی ہند کے جنوبی ہند کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمالی ہند کی نو بنیاد ریاستیں اپنے اثر و رسوخ کے دائرے کو بڑھانے، اپنے سرحدی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے یا پھر ہمسایہ ریاستوں پر غلبہ و اقتدار حاصل کرنے کی خاطر آپس میں مستقل طور پر جنگ میں مصروف رہتیں۔ ان میں سے کچھ تو دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کا خواب بھی دیکھ رہی تھیں، لیکن یا تو فاصلے کی زیادتی یا پھر دوسری ریاستوں سے کشمکش نے ان کو اس قدر مہلت ہی نہ دی کہ وہ اپنی اس خواہش کو جامہ عمل پہنا سکیں۔ 1451 عیسوی میں بہلول لودھی کی دہلی میں تخت نشینی کے بعد ہی سلطنت کا وقار قائم ہونا شروع ہوا۔ خاندان سادات اپنی قوت و استحکام کے لیے بیشتر افغانوں پر بھروسہ کرتا تھا، اور ان کے وقار کا سرچشمہ وہ حق مالیات تھا جو ان کو تیمور سے حاصل ہوا تھا۔ بعد میں جب تیموریوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے تو سیدوں کا وقار بھی جاتا رہا، یہاں تک کہ اگر تیموری حکمرانان مدد کرنا چاہتے تو وہ مدد بھی نہ کر سکتے۔ سیدوں کے افغان ساتھی موقع شناس اور زمانہ ساز تھے، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ کمزور سیدوں کے لیے ان کی دل میں عزت و وفاداری کا جذبہ باقی رہتا۔ یہ لوگ جنوبی ہند، صوبہ متوسط اور مشرقی پنجاب میں قسمت آزمائی کرتے کرتے یو پی کے علاقے میں بھی داخل ہو گئے اور بڑی بڑی جاگیریں حاصل کر لیں۔ انہیں اپنے راستے میں کچھ مشکلات نظر آئیں۔ ایک طرف تو جونپور کے حکمران نے، دوسری طرف کابل کے حکمران نے مخالفت کی، اور تیسری طرف سے کھکروں کے سردار جسرت کو بہلول لودھی نے اپنے ساتھ ملا لیا اور وعدہ کیا کہ اگر جسرت اس کے دہلی پر قبضہ کرنے کے منصوبے میں حارج نہیں ہوا تو وہ اس پر حملہ نہ کرے گا۔ جب بہلول کو مغربی خطرے سے نجات مل گئی تو اس نے زور اور چالاکی سے سید خاندان کے کمزور حکمران عالم شاہ کو ہٹا دیا اور 1451 عیسوی میں دہلی کا تخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب افغانوں کو نہ تو ہندو اور نہ ہندوستان کے غیر افغان مسلمان پسندیدہ نظر سے دیکھتے۔ پرانے عمرہ ان کو اجڑ اور ناقابل اطمینان وحشی سمجھتے تھے، چنانچہ وہ کسی بھی طرح کی ہمدردی حاصل نہ کر سکتے تھے، بلکہ زبردست مخالفت کے متوقع تھے۔ سب سے زیادہ مخالفت جونپور کے مشرقی حکمرانوں کی طرف سے عمل میں آئی۔ جب بہلول کو ہندوستان میں مناسب حمایت نہ ملی تو اس نے افغانستان کے مشرقی علاقے پر اور وہاں کے باشندوں سے خواہش ظاہر کی کہ ہندوستان آ کر اپنے بھائی بندوں کی عزت و آبرو کو بچائیں۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اقتدار میرے ہاتھ میں رہے گا، تاہم مفتوحہ علاقوں کو آپس میں بھائیوں کی طرح تقسیم کر لیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بہت ہی بلند و بالا وعدہ تھا، اور اس کی مختلف تعبیریں کی جا سکتی تھیں۔ پھر وہاں کے باشندوں نے اس وعدے کی بہت ہی خوش آئند تعبیر کی اور ہندوستان کی طرف چل پڑے۔
ان کے اس سفر کو ممالک متحدہ امریکہ کے حصول زر کی مسابقت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ فارسی تاریخ نویسیوں نے اپنے مخصوص انداز میں اسے حملہ آور چونٹیوں اور ٹڈیوں سے تشبیہ دی ہے۔ افغان قبیلوں اور ان کے سرداروں کی ہندوستان میں کثرت سے آمد کے سبب بہلول کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور اس کی طاقت شرقیوں اور دوسرے ہمسایہ ریاستوں کے مقابلے میں اور زیادہ مستحکم ہو گئی، لیکن اسے ایک ایسی پالیسی اختیار کرنی پڑی جس کی مثال نہ تو ہندوؤں میں اور نہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ملتی ہے۔ بہلول نے ہندوستان کے وسیع میدانوں میں ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا جو شاید افغانستان کے وادیوں میں تو مفید ثابت ہو سکتا تھا، لیکن بعد میں آنے والے افغان حکمرانوں نے، جن میں شیر شاہ سوری بھی شامل تھا، اس طرز عمل کو مسترد کروا دیا تھا۔ مشترک خون و مفاد کے بندھن ایک ایسی قوم کے لیے زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو سکتے تھے جو خونخوار جنگوں میں عقیدہ رکھتی ہو اور جس کی دلچسپی ہندوستان کے زرخیز میدانوں اور خوشحال شہروں میں آپس میں ٹکرانا ہو۔ بہرحال بہلول نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور افغانوں سے بجائے رعایا کے اپنے حامیوں اور مددگاروں کا سا سلوک کیا تھا۔ سارا ملک چھوٹی بڑی جاگیروں میں بٹ گیا اور یہ جاگیریں قبائلی سرداروں میں بغیر کسی مقررہ اصول کے تقسیم کر دی گئیں، یہاں تک کہ سرکاری خزانہ بھی تقسیم ہو گیا۔ بہلول لودھی ان افغان سرداروں کے احترام کی خاطر یا پھر بطور انکساری ان کی موجودگی میں تخت پر نہ بیٹھتا تھا اور نہ ہی فرمان کی شکل میں احکامات جاری کرتا۔ اگر ان میں سے کوئی کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا تو بہلول خود اس کے گھر جا کر اسے اس وقت تک نہایت عاجزی کے ساتھ سمجھاتا جب تک کہ اس کی خفگی رفع نہ ہو جاتی۔ اس میں شک نہیں کہ بہلول لودھی کے اس نظم حکومت میں کچھ عارضی مفادات بھی پوشیدہ ہوں۔ بہلول نے ان لوگوں کے غرور اور باطل خیالات کو شہ دے کر کچھ عرصے کے لیے حکومت کے خلاف ہر قسم کی سازش کے امکانات کو کم کر دیا تھا۔ اس سے اسے کچھ عارضی نفع تو پہنچا، لیکن آگے چل کر یہ روش سخت نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس رویے کے سبب ایک طرف تو صاحب اقتدار بادشاہ کی حیثیت محض ایک ہم مرتبہ نواب کی سی رہ گئی تھی، اور دوسری طرف بے شمار مطلق العنان عمرہ کی عملداری وجود میں آ گئی۔ بہلول کے اس طرز حکومت کا یقینی نتیجہ جاگیردارانہ اور تعلق دارانہ نظام کا رونما ہونا تھا۔ یہ نظام حکومت بادشاہ اور رعایا دونوں ہی کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ ممکن ہے کہ اس طرز کو غیر ملکی افغان پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوں، لیکن یہ سیاست ہندوستان کے غیر افغان باشندوں میں اطمینان و اعتماد کا جذبہ نہ ابھار سکی، اور یہ روش واضح طور پر نسلی، قبائلی اور علاقائی حکومت پر مبنی تھی، چنانچہ وہ غیر ترقی یافتہ اور تنگ نظرانہ ہونے کے باعث ہندوستان جیسے ملک میں مفید ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سیاست کے دامن میں تقریبی عناصر پوشیدہ تھے جو کہ بہت ممکن ہے قبائلی حسد کو بھڑکا دیتی اور افغانوں کی بظاہر بڑھتی ہوئی طاقت کو منتشر کر دیتی۔ سکندر لودھی، جو کہ بہلول کا لڑکا اور جانشین تھا، سب سے پہلے اسے ہی اس طرز حکومت کے اثرات سے دوچار ہونا پڑا۔ جو ہی 1489 عیسوی میں وہ تخت نشین ہوا تھا، افغان سرداروں نے سلطنت کی تقسیم کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اگر وہ بھائیوں کے درمیان سلطنت کی تقسیم کے اصول کو مان لیتا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا کہ سلطنت 6 ریاستوں میں بٹ جاتی۔ اس نے بڑے تردد کے ساتھ اس بات کو مان لیا کہ سلطنت میں باربک شاہ کو شریک کر لے، لیکن جلدی اس نے اپنا خیال بدل دیا اور کئی جنگوں کے بعد سلطنت کو پھر سے متحد کر لیا۔ سکندر لائق جنگجو اور چالاک بادشاہ تھا۔ اس نے جلدی اپنے باپ کی سیاست کے غیر عملی ہونے کا اندازہ لگا لیا اور فیصلہ کر لیا کہ نظم و نسق اور بادشاہ سے وفاداری کے اصول کو نافذ کر کے رہے گا۔ اس نے انکساری اور عاجزی کی سیاست کو خیر بات کہا اور اپنے احکامات و درباری آداب اور رسوم میں سخت رویہ اختیار کیا۔ اس نے قبائلی سرداروں کی قوت کو توڑنے کے لیے مذہبی رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کے لیے وہ ہندوؤں پر کچھ مظالم کرنے سے بھی نہ چوکا۔ اس کی جنگی فتوحات، شخصیت، کشادہ دلی، اخلاق اور مسلم علماء میں ہر دل عزیزی نے اس کے وقار، اختیارات اور قوت کو اثر نو مضبوط کرنے میں بڑی مدد دی، لیکن افغانوں میں قبائلی جذبات اور دولت و طاقت کی حرص اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اپنے دلوں میں بہلول لودھی کے زمانے کی واپسی کی دعائیں مانگنے لگے تھے۔ سکندر لودھی نومبر 1617 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے ابراہیم کو بھی ایسی ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت کی تقسیم کے سوال پر افغان بٹے ہوئے تھے۔ جو لوگ متحد سلطنت کے حامی تھے
وہ ابراہیم لودھی کے گرد جمع ہو گئے اور پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی جس میں ابراہیم کو فتح ہوئی۔ اس جنگ میں خان اعظم ہمایون شیروانی نے جو طرز اختیار کیا تھا وہ بہت ہی مشکوک تھا۔ اول تو وہ اپنی وفاداری بدلتا رہا، پھر اس پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس نے شہزادہ جلال خان کو، جو کہ اس پارٹی کا رہنما تھا جو سلطنت کی تقسیم کے حق میں تھی، گوالیار فرار ہونے دیا۔ چنانچہ اسے اور اس کے ایک لڑکے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس بات پر اعظم ہمایون شیروانی کے دوسرے لڑکے اسلام خان نے کھلی بغاوت کر دی اور دارالسلطنت آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ابراہیم نے کوچ کیا، لیکن اعظم ہمایون لودھی اور سعید خان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے ابراہیم سے یہ مطالبہ کیا کہ اعظم ہمایون شیروانی کو رہا کر دیا جائے، لیکن سلطان نے یہ درخواست ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے باغیوں کو شکست دی اور اسلام خان کو پھانسی دے دی گئی۔ اعظم ہمایون یا تو جیل میں مر گیا یا قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک دوسرا سردار شیخ حسین میاں معروف فرملی ایک ایسے نازک وقت میں راجپوتوں سے جا ملا جبکہ سلطان کی فوج دشمنوں کا نشانہ بنی ہوئی تھی اور شکست کا خطرہ لاحق تھا۔ ایک اور سردار میاں بھوم سکندر لودھی کا اعلیٰ افسر مالیہ تھا۔ وہ بوڑھا اور تجربے کار تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ابراہیم کو وہ بچہ سمجھتا، اس کے احکامات کا مذاق اڑاتا اور بادشاہ کی اجازت حاصل کیے بغیر مالی امور کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دیتا۔ چنانچہ سلطان نے اسے برخاست کر کے اس کے لڑکے کو اس کی جگہ مقرر کر دیا۔ ابراہیم لودھی نے خون، مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھے بغیر نافرمان اور سرکش سرداروں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا تھا اور اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ سلطنت کے مرکزی حصے میں اس کا اقتدار مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ اس سخت رویے کو اختیار کرنے کی مناسب وجوہ بھی تھیں۔ ایک طرف تو بنگال میں حسین شاہ اور نصرت شاہ آہستہ آہستہ جنوب بہار میں رخنہ ڈال رہے تھے، اور دوسری طرف رانا شنکھا مشرقی راجپوتانہ میں اپنا اثر قائم کرنا چاہتا تھا۔ تیسری طرف مغرب میں بابر حملے کی دھمکی دے رہا تھا۔ چنانچہ ایسی سلطنت جو تین طرف سے خطروں میں گھری ہوئی ہو طویل خانہ جنگی کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور نہ اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ تنگ نظرانہ اور شرارت پسندانہ قبائلی احساسات بلا روک ٹوک ملک میں ابھرتے رہیں۔ ابراہیم اپنے باپ کی حکمت عملی کی پیروی کر رہا تھا۔ حالات نے اس حکمت عملی میں مزید شدت پیدا کر دی جس میں سرعت عمل کو بہت ہی اہمیت حاصل تھی۔ ابراہیم کی مشرقی پنجاب اور یوپی کی فتوحات نے طاقتور سرداروں کو جو سرحدوں کے محافظ تھے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ مشرق کی طرف بہار میں نوحانی طاقت پکڑ رہے تھے اور مغرب میں خود اس کے خاندان والے لودھی سردار تقریباً پوری طرح غلبہ حاصل کر چکے تھے۔ یہ لوگ بہلول لودھی کے زمانے سے ہی ہر قسم کے اختیارات سے بہرۂ مسند تھے اور پنجاب کو تو وہ اپنی ہی سلطنت سمجھتے تھے۔ ان کا سردار دولت خان کا لڑکا تاتار خان سلطان سکندر کے زبردست دشمنوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے 20 سال تک لاہور میں بے تاج کے بادشاہ کی طرح حکومت کی۔ اس کے ساتھ ابراہیم لودھی کا ایک چچا عالم خان لودھی بھی تھا جو خود کو آگرہ کے تخت کا وارث سمجھتا تھا۔ ابراہیم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ دولت خان کی وفاداری کا کس طرح یقین کیا جائے۔ ابراہیم نے دولت خان کو دربار میں طلب کیا، لیکن وہ خود نہ آیا بلکہ اپنے ایک لڑکے کو بھیج دیا۔ سلطان نے یہ بات پسند نہ کی اور دھمکی دی کہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے سے نہ چوکے گا۔ دلاور خان نے واپس جا کر اپنے باپ کو سلطان کا یہ اشارہ سمجھا دیا اور اس بات کی بھی اطلاع دے دی کہ امراء میں ناراضگی اور بے اطمینانی کا جذبہ دب چکا ہے۔ دولت خان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ پنجاب کی حکومت اس کے ہاتھ میں رہے۔ اس کے خاندان نے ہی افغانوں کا اقتدار وہاں قائم کیا تھا اور مغربی پنجاب کو مغلوں سے خالی کرایا تھا۔ چنانچہ دولت خان قدرتی طور پر دریائے سندھ کے مغربی علاقے میں بابر کی نقل و حرکت کو بغور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 1518 عیسوی میں بابر نے دریائے سندھ کو عبور کر کے بھیرا پر حملہ کر دیا، جہاں دولت خان کا لڑکا علی خان حاکم تھا، اور وہاں کے باشندوں کو ایک بڑی رقم بطور تاوان ادا کرنے پر مجبور کیا۔ وہاں سے اس نے ملا مرشد کو، جو خود کو لودھی سلطنت کا قانونی وارث سمجھتا تھا، ابراہیم لودھی کے دربار میں روانہ کیا اور یہ تجویز پیش کی کہ مغربی پنجاب کے وہ علاقے جو کہ بابر کے چچا الغ بیگ مرزا کی ملکیت تھے واپس کر دیے جائیں۔
دولت خان نے ایلچی سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور اسے لاہور سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ مبادا ابراہیم ان علاقوں کو بابر کو دے کر اس سے دوستی کر لے، یا پھر اگر وہ اس کی تجویز نہ مانی تو بھی پنجاب میں جنگ بھڑک اٹھے۔ بابر اس وقت ہندوستان میں طویل عرصے تک رہنے اور طول و طویل جنگی کارروائی کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اس معاملے پر زیادہ زور نہ دیا، مگر وہ ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا، خواہ یہ کام صلح و صفائی سے انجام پائے یا زور و زبردستی سے۔ واپس ہوتے ہوئے جب اس نے دریائے سندھ کو پار کیا تو افغانوں نے اس کے سرداروں کو مار بھگایا اور علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال بابر نے بھیرا پر پھر قبضہ جما لیا اور سیالکوٹ اور سیدی پور یعنی امین آباد تک بڑھتا چلا گیا۔ وہ اور بھی آگے بڑھ جاتا، لیکن قندھار پر شاہ بیگ ارغون کے حملے نے بابر کو اپنے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی تک تو بابر کے حملے محض تمہیدی حیثیت رکھتے تھے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دریائے سندھ پار کرنے کے بعد پنجاب کا راستہ صاف ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یا تو افغان مقابلے کی تاب نہ رکھتے تھے یا پھر وہ کسی اور وجہ سے لڑائی سے گریز کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان پر طولانی حملہ شروع کرنے سے قبل بہتر یہی ہوگا کہ قندھار کو فتح کر کے اس پر قابض ہوا جائے۔ قندھار کی فتح افغانستان میں امن و امان اور خود اس کی حفاظت کے لیے ضروری تھی، کیونکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ فی الحال بابر کو اپنی دوسری فتوحات کے لیے افغانستان کو مرکز بنائے رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ قندھار کی فوجی اہمیت ہرات، کابل اور ہندوستان سبھی کے لیے یکساں تھی۔ بابر کا بیان ہے کہ بھیرا، خوشاب، چیناب اور جینوٹ 1505 عیسوی تک ترکوں کے قبضے میں رہے تھے۔ بابر کے چچا الغ بیگ مرزا کی وفات کے بعد جو افراتفری پھیلی، اس کے نتیجے میں افغانوں نے ان علاقوں کو پنجاب سے ملا لیا۔ بابر نے ان علاقوں کو واپس لینے کی خاطر 1516 سے 18 عیسوی میں 2 حملے کیے تھے۔ پہلا حملہ بھیرا پر کیا جو ہندوستان کا دروازہ کہلاتا تھا، اور دوسرا سیالکوٹ پر 1519 عیسوی میں اس نے ملا مرشد کو اپنا سفیر بنا کر ابراہیم کے پاس اس تجویز کے ساتھ روانہ کیا کہ مغربی پنجاب کے علاقوں کو اسے واپس کر دے۔ دولت خان نے نہ صرف ملا مرشد کو ابراہیم کے پاس جانے سے روک لیا تھا، بلکہ اس سے ملاقات تک نہ کی، اور اس بات سے بابر ناراض ہو گیا۔ دولت خان کی پالیسی یہ تھی کہ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان جنگ ہو۔ وہ اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ پنجاب میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے اور مشرق و مغرب کے حالات کا جائزہ بھی لیتا رہے، تاکہ وقت آنے پر فیصلہ کر سکے کہ اسے کیا اقدام کرنا ہے۔ یقیناً وہ ابراہیم لودھی کی سیاست سے آگاہ تھا، لیکن شاید اسے یہ امید تھی کہ ابراہیم کے مخالف عمرہ اس کا معاملہ صاف کر دیں گے۔ دولت خان نے سنجیدگی کے ساتھ بابر کی مزاحمت نہ کی۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے نتیجے میں اول تو ابراہیم لودھی کو یہ بتا سکتا تھا کہ وہ اس کا حامی اور مددگار ہے، اور دوسری طرف ابراہیم کو مغرب کی طرف سے آنے والے خطرے کا اندازہ ہو جاتا، اور اس طرح دولت خان سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنی اہمیت کو ہمیشہ کی نسبت زیادہ جتا سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم لودھی اور بابر کی کامیابیوں نے دولت خان کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ وہ ہر طرف سے مخالفوں میں گھرا ہوا ہے، اور اب اسے اپنے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا تھا۔ ابراہیم لودھی نے اسے ایک موقع فراہم کیا تھا، لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ وہ خود کو خطاوار محسوس کرتا تھا، یا پھر اس میں اس کی خود غرضی یا خوف کو دخل تھا۔ اس کے بعد اسے سلطان کی طرف سے دھمکی کا اشارہ بھی ملا، جس کے سبب دولت خان اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کے علاوہ اسی قدر ایک پریشان کن خبر یہ بھی تھی کہ قندھار جو ہمیشہ بابر کی راہ میں کانٹا بنا رہا تھا، 1522 عیسوی میں اس کے قبضے میں آ گیا، اور شاہ ایران نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہ کی۔ اب پنجاب پر حملے کے لیے بابر کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ بابر کو دولت خان سے ناراض ہونے کی کئی وجوہ تھیں، کیونکہ افغانوں نے چند دوسرے افسروں کو جنہیں بابر نے ان علاقوں پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا اور جن پر وہ اپنا حق بھی سمجھتا تھا، انہیں نکال دیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ دولت خان اپنے متعلق قطعی فیصلہ کرے۔ ابراہیم لودھی دولت خان سے جھگڑا مول لینے کا خواہش مند نہ تھا۔ فی الحال تو اس کی ساری توجہ اپنی حکومت کو استوار کرنے اور اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کی طرف مبذول تھی۔ راجپوتانہ کی حالت بھی اگر پنجاب سے بدتر نہیں
تو اسی قدر تشویشناک ضرور تھی۔ رانا سنگھا نے مالوا کے حکمران محمود ثانی پر زبردست فتح حاصل کی اور 1519 عیسوی میں اسے قید کر لیا۔ پھر 1520 عیسوی میں اس نے مبارز الملک کو شکست دی اور اسے احمد نگر جیت لیا۔ ان فتوحات کے نتیجے میں رانا سنگھا گجرات کے حکمرانوں کے مد مقابل آ گیا۔ لودھی سلطنت کے لیے اس جنگ کا نتیجہ بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جنگ طول کھینچ رہی تھی اور گجرات کی فوجیں راجپوتوں پر حاوی ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اس بات سے کہ فتح کس فریق کو نصیب ہوگی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر راجپوت فتح یاب ہوتے تو ممکن تھا کہ وہ اپنی فاتح افواج کو مشرقی راجپوتانہ کی طرف موڑ دیتے، اور اگر شکست کھاتے تو آگرہ کا راستہ مظفر شاہ ثانی جیسے اولوالعزم اور بارسوغ بادشاہ کے لیے کھلا ہوا تھا۔ ابھی تک مشرقی محاذ پر حالات اس قدر نازک نہ ہوئے تھے، لیکن وہاں بھی مصیبتوں کے بادل گھر رہے تھے۔ 1521 عیسوی میں ناصر الدین نصرت شاہ نے اپنی افواج کو بہار کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور اس نے ترہت پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو منگیر اور حاجی پور تک بڑھا دیا تھا۔ اگر لوہانی اس کی پیش قدمی کو روکنے میں ناکام ہو جاتے تو وہ آسانی سے جون پور کو دھمکا سکتا تھا۔ اگر وہ اس سے دوستی کر لیتے تو پھر دونوں مل کر سلطنت کے پورے مشرقی حصے کو دھمکا سکتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت تک پوری طرح محکوم نہ ہو پایا تھا اور وہاں ابھی کچھ فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ ابراہیم پنجاب کے حالات سے پوری طرح واقف نہ تھا۔ دولت خان نے باہر کے ایلچی کا اغوا کر لیا اور اس ڈر سے کہ کہیں بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان سمجھوتا نہ ہو جائے اور اس طرح اس کی اہمیت ختم نہ ہو جائے اور پنجاب کی حکومت کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے، اس نے حالات پر ایک آہنی پردہ ڈال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم شمالی مغربی سرحد کے حالات کا صحیح جائزہ نہ لے سکا۔ گو یہ بات یقینی ہے کہ اسے بابر کے حملوں کی خبر ملتی رہی ہوگی۔ ابھی تک بابر کی زندگی اور اس کی کارروائیوں میں کوئی ایسی حیرت انگیز بات دیکھنے میں نہ آئی تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کے کسی حکمران کے دل میں کسی قسم کا خوف و ہراس پیدا ہوتا۔ 1523 عیسوی میں گجرات اور میواڑ کے درمیان صلح ہو گئی۔ اب ابراہیم نسبتاً زیادہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا تھا۔ لاہور کے افغان امیروں نے یہ فیصلہ کیا کہ عالم خان اور دولت خان کے لڑکے کو بابر کے پاس بھیجا جائے اور اسے اس پر راضی کریں کہ ابراہیم لودھی کو تخت سے اتار کر عالم خان کو تخت نشین کرانے میں ان کی مدد کرے۔ اس کارروائی کے لیے جو دلائل پیش کیے گئے ان میں پہلی دلیل تو یہ تھی کہ ابراہیم ایک ناقابل اصلاح ظالم حکمران ہے جس سے افغان امراء اور شرفاء بہت ہی بری طرح نالاں ہیں۔ دوسرے یہ کہ عالم خان کا بابر کے ساتھ رویہ بہت ہی دوستانہ اور مؤدبانہ ہے۔ ان لوگوں نے خود کو غداری کے الزام سے بچانے کی خاطر ابراہیم کے کالے کرتوتوں اور احمقانہ اور مغرورانہ کارروائیوں اور حرص و ہوس کی ایک مبالغہ آمیز داستان گھڑی اور وعدہ کیا کہ وہ بابر کے احکامات کو بجا لائیں گے اور اس کی رہنمائی میں کام کریں گے۔ ان عمرا نے جو راہ عمل اختیار کی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بابر کی توجہ دلاور اور اس کے سرداروں سے ہٹا کر ابراہیم لودھی کی طرف مبذول کرائیں اور کوئی قطعی وعدہ کیے بغیر یہ جتائیں کہ لودھی سلطنت کے ہٹانے میں اس کی مدد کرنے کے لیے وہ بے قرار ہیں۔ اس جیسی فراغ دلانہ تجاویز کو مختلف طور پر تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ بابر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ افغانوں کے درمیان ایک جہتی نہ تھی اور اب وقت آن پہنچا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کر دیا جائے۔ ابھی تک تو بابر محض مغربی پنجاب کے ان علاقوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا جو کبھی کابل کی سلطنت کا ایک حصہ رہ چکے تھی، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی نگاہیں اگر پوری لودھی سلطنت پر نہیں تو پورے پنجاب پر ضرور جمی ہوئی تھیں۔ اگر اس کا منصوبہ پوری طرح کارگر ہو جاتا تو وہ ہندوستان میں تیمور کے کارہائے نمایاں کی یاد تازہ کر دیتا اور اس طرح وسط ایشیا میں اسے جن ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں اس کا بدل ہو جاتا، اور اس کے علاوہ ایسا کرنے سے اس کے اقتصادی اور مالی وسائل جن کی خاطر وہ شروع ہی سے اپنی توجہ اور قوت عمل پنجاب کی طرف مبذول کیے ہوئے تھا ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتے۔ ابراہیم لودھی کو دولت خان اور عالم خان اور بابر کے درمیان بات چیت کی تفصیلات کا علم نہ ہو پایا۔ اسے اس بات کا شبہ تو ضرور ہو گیا ہوگا، چنانچہ اس نے لاہور فتح کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیبن خان اور مبارک خان بغیر کسی خاص مزاحمت کے لاہور پہنچ گئے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ دلاور خان نے شہر خالی کر دیا اور ملتان چلا گیا۔
شاید وہ وہاں پر بابر کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم کی قابض فوج بہت طاقتور نہ تھی اور نہ اس میں اتنی سکت تھی کہ کسی مخالفت کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ بابر نے اسے شکست دی اور لاہور میں لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی۔ بابر نے اپنی ابتدائی فوج کا پورا فائدہ اٹھانے کی غرض سے دیبال پور کی طرف کوچ کیا اور 1524 عیسوی میں اسے بھی فتح کر لیا۔ یہاں پر دولت خان اظہار احترام کے لیے حاضر ہوا۔ بابر نے اسے جالندھر، سلطانپور اور بعض دوسرے علاقوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ دولت خان نے اس معمولی گورنری کی خاطر سودا بازی نہیں کی تھی، چنانچہ آبرو ریزی کے ساتھ ساتھ لاہور کی حکومت میں ہاتھ سے نکل جانے کے سبب اسے سخت صدمہ پہنچا تھا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب دولت خان نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کسی اور ترکیب سے بابر سے کم از کم وقتی طور پر چھٹکارا حاصل ہو جائے تاکہ بعد میں آزادی کے ساتھ کوئی اور تجویز بروئے کار لائی جا سکے۔ اس نے بابر کو یہ مشورہ دیا کہ آگے بڑھنے سے قبل وہ افغان سرداروں کو جو ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب جمع ہو گئی تھی منتشر کر دے گا۔ اس کے برعکس دلاور خان نے، جو اپنی مقصد براری کی فکر میں تھا اور بابر کو اس پر کافی بھروسہ تھا، بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ اسے جو مشورہ دیا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ شاہی افواج کو تقسیم کر کے ختم کر دیا جائے۔ اس پر بابر نے دولت خان اور غازی خان کو گرفتار کر لیا۔ دولت خان کو اس بات پر بہت زیادہ ندامت اٹھانی پڑی تھی۔ بابر کابل کی واپسی پر ان لوگوں کو اپنے ساتھ قیدیوں کی طرح نوشہرہ تک لے گیا تھا اور وہاں جا کر چھوڑ دیا۔ بابر کی واپسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے کسی قسم کا جذبہ پیدا نہ کر سکا تھا۔ اس کے علاوہ دولت خان اور غازی خان کا غیر دوستانہ رویہ، ازبکوں کے بدخشاں پر حملہ اور اس طویل مہم کے لیے بابر کے سرداروں کی غیر آمادگی بھی اس کی واپسی کا سبب بنی تھی۔ اسی دوران دولت خان کو ابراہیم لودھی کا ایک مکتوب ملا جس میں اس نے اس بات پر شدید تعجب اور مایوسی کا اظہار کیا تھا کہ اس نے افغانوں کے معاملات کو نمٹانے کے لیے غیروں کو کیوں مدعو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اس کے سابقہ حقوق و امتیازات پنجاب میں بحال کر دیے جائیں گے۔ دولت خان اس الزام کو اپنے سر لینے کے لیے تیار نہ تھا اور اس بات کے لیے اس نے خود سلطان کی تنگ نظرانہ اور سخت دلانہ پالیسی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ مکتوب اس بات میں بھی مددگار ثابت ہوا ہو کہ وہ مغلوں کے خلاف دشمنانہ رویہ اختیار کرے۔ چنانچہ دولت خان نے خود کو 2 تلواروں سے مسلح کیا، جن میں سے ایک بابر سے لڑنے کے لیے اور دوسری ابراہیم لودھی سے برسر پیکار ہونے کے لیے۔ اگر اس نے یہ کام اس سے پہلے 1518 یا 19 عیسوی میں انجام دیا ہوتا تو ممکن ہے کہ اس کے نتائج بہتر برآمد ہوتے، لیکن بقول بابر شاید ہندوستان کے لوگ اور سب سے زیادہ افغان عقل و ہوش سے بے بہرا تھے اور قوت فیصلہ اور سمجھداری کے دروازے ان پر بند ہو چکے تھے۔ وہ نہ تو دشمن کی طرح مقابلہ کر سکتے تھے اور نہ ہی دوستی کے اصول و قواعد سے آگاہ تھے۔ دولت خان نے دلاور خان کو گرفتار کر لیا اور عالم خان کو اس جاگیر سے جو کہ بابر نے عطا کی تھی مار بھگایا۔ اب عالم خان لودھی الگ منصوبے باندھ رہا تھا۔ اس نے بابر کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ اگر دہلی کا تخت حاصل کرنے میں اس کی مدد دے تو اسے پنجاب کا صوبہ منتقل کر دے گا۔ ممکن ہے اسی وقت رانا سنگھا نے بھی اس بات پر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا ہو کہ وہ ابراہیم لودھی پر حملہ کرنے کے سلسلے میں بابر کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے گا، بشرطے کہ رانا کو راجپوتانہ کے ان شمالی علاقوں پر جو میواڑ اور لودھی سلطنت کے درمیان باعث نزاع تھی قبضہ کرنے دیا جائے۔ ان تجاویز نے بابر کے ارادے کو اس بات کے لیے اور زیادہ مضبوط کر دیا کہ ہمیشہ کی نسبت بڑے پیمانے پر حملے کرے، کیونکہ ان حالات میں اس بات کا امکان تھا کہ اسے سلطان لودھی سے مقابلہ کرنا پڑ جائے۔ بابر کو چھوڑ کر عالم خان دولت خان کے پھسلانے میں آ گیا۔ عمرہ سے مشورہ کر کے ایک نیا منصوبہ بنایا گیا اور طے یہ پایا کہ عالم خان اور دلاور خان دہلی پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیں۔ ادھر دولت خان اور غازی خان پنجاب میں اپنی طاقت جمائیں اور وہاں کے حالات کو استوار کریں گے۔ ان عمرہ کا مقصد شاید یہ تھا کہ قبل اس کے کہ بابر ایک بڑی فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہو، وہ پنجاب کے حالات کو سدھار کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امید کی جاتی تھی کہ یہ منصوبہ بابر کی مداخلت کے بغیر عالم خان اور دولت خان دونوں کے مفاد کو پورا کر سکے گا۔
اور اگر یہ منصوبہ ٹھیک طریقے سے انجام پاتا تو افغان امرا ابراہیم اور بابر سے اچھی طرح نمٹ لیتے۔ اس کے بعد عالم خان نے ان مغل سرداروں کو جن کو بابر نے پنجاب میں قلعوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا انہیں دعوت دی کہ دہلی کو فتح کرنے میں اس کا ساتھ دیں۔ اس نے ان سرداروں سے یہ بھی بتایا کہ بلخ کے معاملات کو نمٹا کر بابر فوراً ہی ہندوستان کا رخ کرے گا، لیکن انہوں نے جواباً عالم خان کو یہ بتایا کہ جب تک کہ ان کے پاس بابر کا حکم نہ پہنچے یا پھر حاجی خان و غازی خان کے لڑکے ان کے پاس بطور ضمانت نہ بھیج دیے جائیں وہ عالم خان کا ساتھ دینے سے معذور ہیں۔ اب عالم خان نے ان کا انتظار کیے بغیر پنجاب دولت خان کو دے دیا اور اس کے ہمراہ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دہلی پہنچنے تک اس کے پاس 30-40 ہزار سپاہی جمع ہو گئی تھی۔ دہلی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ابراہیم تیزی سے آگے بڑھا، حملہ آور فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر منتشر کر دیا۔ اس طرح یہ منصوبہ خاک میں مل گیا۔ دلاور خان اور عالم خان بھاگ کر بابر کے پاس پہنچ گئے۔ دسمبر 1525 عیسوی کے آغاز میں بابر نے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ یہ کہنا کہ بابر کا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا کیا مقصد تھا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے اپنی تذکر میں اس موضوع کو بہت ہی مبہم طریقے سے لکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پنجاب کو ازسر نو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ابراہیم لودھی کی طرف سے بھی مخالفت کا اندیشہ تھا اور شاید اسی بات سے مجبور ہو کر اسے ہندوستان میں داخل ہونا پڑا تھا، لیکن یہ فرض کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ لودھی سلطنت کو ختم کر کے اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ بابر یہ سن کر کہ دولت خان لاہور پر حملہ آور ہو رہا ہی تیزی سے آگے بڑھا۔ بابر کی آمد کی خبر نے دولت خان کے ساتھیوں کے حوصلے پست کر دیے اور فوج کی ایک بڑی تعداد نے اسے چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ سر تسلیم خم کر دے۔ اس کی جائیداد ضبط کر لی گئیں، لیکن اس کی ذات یا اس کے خاندان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا۔ غازی خان کے فرار ہونے اور دولت خان کے اعتراف شکست کی وجہ سے پنجاب بغیر کسی مزاحمت کے بابر کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح اس کا وقار اور حوصلہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ بلند ہو گیا۔ اب اس کی ہمت ہو گئی کہ ابراہیم سے بھی نمٹ لے۔ ابراہیم لودھی بھی بیکار نہ بیٹھا تھا۔ وہ ایک بڑی فوج لے کر بابر سے لڑنے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ قلعے حصار فیروز کے شقدار حمید خان کو جو کچھ سپاہی لے کر ابراہیم کے پاس جا رہا تھا ہمایوں نے ہودل کے مقام پر شکست دے دی۔ اس کارنامے سے خوش ہو کر بابر نے ہمایوں کو حصار فیروز جاگیر میں عطا کر دیا۔ اب بابر نے یہ اندازہ لگایا کہ حالات زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور پانی پت میں ٹھہر کر دشمن سے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ بابر کی فوج کی کل تعداد کا تخمینہ 8 سے 24 ہزار تک کیا جا سکتا ہے۔ اس کی فوج کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی۔ اس نے ایسا دفاعی ڈھنگ اختیار کیا تھا کہ اگر حالات سازگار نہ ہوں تو وہ اپنی فوج کو آگے حملے کے لیے بھی استعمال کر سکے گا۔ بابر کی فن جنگ کی معلومات بہت وسیع تھیں اور اس نے منگولوں، ازبکوں اور ایرانیوں کی جنگی تدابیر کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 2 ترکی افسر بھی تھے جو عثمانیوں کے فن جنگ سے آگاہ تھے اور آتشی اسلحے کے استعمال کا تجربہ رکھتے تھے۔ اس جنگ میں افغانوں کو پہلی مرتبہ ایک ایسے زبردست لشکر کا مقابلہ کرنا پڑا تھا جو رسالوں اور آتشی اسلحوں سے پوری طرح آراستہ تھا۔ بابر کے شہر پانی پت کو اپنی فوج کے ایک پہلو کی حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسرے پہلو کی حفاظت کے لیے خندق اور کٹے ہوئے درختوں اور خاردار جھاڑیوں کے باڑ استعمال کیے گئے۔ سامنے کی طرف اس نے سینکڑوں گاڑیوں کو آپس میں سوکھی کھال کے رسوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دیا، لیکن اس طرح راستہ بالکل بند نہیں کیا گیا، بلکہ چند گاڑیوں کے بعد بیچ بیچ میں خالی جگہ رکھی گئی جس میں سے بندوقچیوں اور توپچیوں کی حفاظت کے لیے سینے کی بلندی تک پشتے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لحاظ رکھا گیا کہ اگر مناسب موقع ہاتھ لگے تو سواروں کے نکلنے کی گنجائش بھی باقی رہے۔ اور پھر اس صف کے پیچھے بابر نے اپنی فوج کو قدیم تیموری طرز پر آراستہ کر دیا اور ازبک طرز کے ایسے دستوں کو بھی شامل کر لیا جو کہ آسانی سے اپنی جگہ بدل سکیں۔ ابراہیم لودھی ایک زبردست فوج لے کر آیا جس کی تعداد کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب ہوگی، لیکن شاید 50 ہزار سے کم نہ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پاس 2000 ہاتھی تھے،
لیکن ان ہاتھیوں کو نئے قسم کے آتشی اسلحے کا مقابلہ کرنے کی تربیت نہیں تھی، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ اگر وہ خود خطرناک ثابت نہ ہوں پھر بھی کم از کم ایک قسم کی رکاوٹ ضرور بن سکتے ہیں۔ جانبین کی فوجیں ایک ہفتے تک ایک دوسرے کے مقابل پڑی رہیں۔ بابر چاہتا تھا کہ ابراہیم کو حملے کے لیے مجبور کر دے۔ دونوں کے لیے اس بات کا امکان تھا کہ اگر مزید تاخیر کی گئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی اور فوج کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے۔ جب ابراہیم لودھی مغلوں کی اشتعال انگیزی سے تھک گیا تو اس نے اسپارٹا والوں اور راجپوتوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنی فوج کو ایک زبردست دعوت دی۔ اپنے افسروں اور سپاہیوں کو قیمتی ہیرے جواہرات، موتی اور سونے کی چیزیں تقسیم کیں۔ ان کو حکم دیا کہ خود کو ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے آمادہ کر لیں۔ دوسرے دن اس فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا۔ افغان فوج نے چاہا کہ پوری طاقت سے دشمن پر حملہ آور ہو، لیکن یہ دیکھ کر کہ دشمن کی صف اول بہت ہی تنگ ہے، افغان دستوں نے کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر ایک دم حملہ آور ہوئے۔ ایسا کرنے سے فوج کی تربیت بگڑ گئی اور لشکر کے مرکزی حصے نے ایک بے ترتیب ہجوم کی صورت اختیار کر لی۔ بابر بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے ایک طرف تو اپنے سبک سیر دستوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کو دائیں بائیں اور عقب سے گھیر لے، اور دوسری طرف توپچیوں کو حکم دیا گیا کہ گولے برسانے شروع کر دیں۔ ان ترکیبوں سے افغان فوج ہر طرف سے سمٹ کر ایک غیر منظم ہجوم کی صورت اختیار کر گئی اور اس قدر مفلوج ہو کر رہ گئی کہ کوئی مؤثر کام انجام نہ دے سکی۔ فوجیوں کا یہ جھنڈ مرگ آور گولہ باری کا نشانہ بنا ہوا تھا اور ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ محمود خان نے ابراہیم لودھی سے التجا کی کہ اس سے پہلے کہ دشمن اسے گھیر لے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جائے۔ سلطان کے نزدیک شہادت پانے کے مقابلے میں جان بچا کر بھاگنا نہایت ہی شرمناک فعل تھا۔ چنانچہ اس نے محمود خان کا مشورہ رد کر دیا اور 500-600 جانباز سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ جا پہنچا جہاں گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ یہاں ان سب نے جام شہادت نوش کیا۔ افغان فوج میں ابتری پھیل گئی۔ وہ لوگ اپنے حواس کھو بیٹھے اور راہ فرار اختیار کی، لیکن مغلوں نے فرار ہونے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ 21 اپریل 1526 عیسوی کا ہے۔ مقتول سلطان کا سر تن سے جدا کر کے بابر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بابر کی کامیابی بلا شک اس کی ماہرانہ قیادت اور بااصول طریقہ کار، اعلیٰ ہتھیار اور خوش قسمتی پر مبنی تھی۔ یہ جنگ اگر سارے ہندوستان کے لیے نہیں تو کم از کم لودھی سلطنت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی اور دہلی اور آگرہ بابر کے قبضے میں آ گئے۔ پانی پت کی جنگ کی فتح یابی نے بابر کی سیاسی دلچسپیاں آگرہ پر مرکوز کر دی تھیں۔ اس کے لیے نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ عوام کے درمیان اعتماد پیدا کر لے، کیونکہ عام لوگ یا تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے جس قدر بھی دفاع کا سامان ہو سکتا تھا جمع کر کے شہر کے دروازے بند کر لیے تھے۔ افغان فوج کی ایک جہتی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن قبائلی سردار اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ ادھر ادھر بلا مقصد گھوم رہے تھے، اور بڑے بڑے افغان نوابوں نے خود مختاری اختیار کر لی تھی۔ امن و امان کے قائم کرنے کا طریقہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان سرداروں کی توجہ مہربانی اور سخاوت کے برتاؤ سے فاتح بادشاہ کی طرف مبذول کرائی جائے، یا پھر تلوار کے زور سے ان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ بادشاہ کے اختیارات و اقتدار کو تسلیم کر لیں۔ ان میں سے کچھ قبائلی سردار مثلاً ناصر خان نوحانی اور معروف فرملی ان علاقوں پر قابض تھے جو کہ قنوج سے اس طرف واقع ہیں۔ ان لوگوں کو بہار کے نوحانی حکمران کی، جس نے ابراہیم لودھی کے زمانے میں ہی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ بابر نے دونوں ہی طریقے استعمال کیے۔ جن سرداروں نے اس کا اقتدار و اختیار قبول کیا ان کو اس نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں۔ بہت سے افغان سرداروں نے خوشی سے بابر کا ساتھ دیا اور اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا۔ باقی ماندہ سرداروں سے نمٹنے کے لیے اس نے غیر مفتوحہ علاقوں کو بیگ خاندان والوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب ان لوگوں کا یہ فرض تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں جائیں گے اور وہاں امن و امان برقرار کریں گے اور دفتری اور مالیاتی کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ اس طرح سنبھل، اٹھاوا، قنوج، دھولپور اور دوسرے علاقے قابو میں آ گئے۔ قنوج کے شمال میں جو جنگجو افغان سردار رہتے تھے ان کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔
وہ لوگ بہت طاقتور تھی اور ان لوگوں سے کچھ وقت گزارنے کے بعد باقاعدہ اور مؤثر طریقے پر جنگی تدابیر کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا تھا۔ پانی پت کی فتح فیصلہ کن تھی۔ اسی روز 21 اپریل 1526 عیسوی کو ہمایون کو آگرہ کی طرف اور مہدی خواجہ کو، جو کہ بابر کا برادر نسبتی تھا، دہلی کی طرف روانہ کیا گیا۔ جمعہ 27 اپریل کو دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور غربا اور فقراء کو خیرات تقسیم کی گئی۔ بابر دہلی سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا اور 10 مئی کو سپہر کو وہاں پہنچ کر سلطان ابراہیم لودھی کے محل میں قیام کیا۔ پانی پت کی جنگ کے بعد بابر ہندوستان کی فتح کے دوسرے مرحلے کے اختتام پر پہنچ گیا تھا۔ اس جنگ نے لودھی خاندان کی قسمت کو اس طرح سر مبہر کر دیا جس طرح کہ اس کے جد امجد تیمور نے تغلق خاندان کی قسمت کا فیصلہ کیا تھا۔ اس شکست سے افغانوں کے حوصلے بہت پست ہو گئے، ان کے کمزور نظام پر کاری ضرب پڑی تھی۔ فاتحین کے خوف سے کاشتکار اور سپاہی پیشہ دونوں فرار ہو گئے۔ قلعہ بلند شہر کے دروازے مقفل کر دیے گئے اور لوگ اپنے بچاؤ کی تدبیروں میں مصروف ہو گئے۔ افغانوں کی فرضی ایک جہتی کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے مختلف قبائلی سرداروں میں ناچاقی اور زبردست بددلی پھیل گئی۔ رانا سنگا پانی پت کی جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے گجرات کے بادشاہ مظفر شاہ کا خطرہ لاحق تھا۔ مظفر شاہ 15 اپریل 1526 عیسوی کو یعنی پانی پت کی جنگ کے صرف 15 روز قبل فوت ہو گیا۔ اس مختصر سی مدت میں رانا سنگا ایک مؤثر فوج جمع کر کے پانی پت نہیں پہنچ سکا تھا۔ آخرکار پانی پت کی فتح نے اس عظیم سلطنت مغلیہ کی بنیاد ڈالی جو کہ اپنی شان و شوکت، قوت و استحکام اور تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے دنیا اسلام کی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ وہ سلطنت روم سے بھی برابری کا دعویٰ کر سکتی تھی۔ دہلی اور آگرہ میں جو خزانے ہاتھ آئے اسے بابر نے اپنے بیگ سرداروں اور سپاہیوں کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں بطور انعام و اکرام تقسیم کر دیا۔ اس نے سمرقند، عراق، خراسان اور کاشغر میں اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو دیے تھے اور اسی طرح سمرقند، خراسان وغیرہ کے علماء اور درویشوں کو تحفے تحائف ارسال کیے۔ اس نے اس قدر فیاضی دکھائی کہ کابل اور نیواہی وادی کے رہنے والے ہر فرد کو ایک ایک بہلولی روانہ کیا گیا۔ اس سخاوت کے سبب اسے قلندر کا خطاب ملا تھا۔ اس کے باوجود بہت سے بڑے بڑے بیگ سردار اور بہادر لشکری ہندوستان میں قیام کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی بڑبڑاہٹ بلا سبب نہ تھی، کیونکہ ان شمالی علاقوں کے رہنے والوں کو جنگ کے فوراً بعد ہی ایک ایسی زبردست گرمی کا سامنا کرنا پڑا جو ہندوستان میں کئی سال بعد اس قدر شدت کے ساتھ پڑی تھی۔ اس کے علاوہ گرم لو کے جھکڑ اور آندھی نے ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو ختم کر دیا۔ پہاڑوں اور وادیوں کے ان رہنے والوں کے لیے ہندوستانی سماج نیا اور ناموافق تھا۔ یہاں کے لوگ خوف اور مایوسی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے معمولی سامان رسد کا ملنا بھی محال ہو گیا۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ ہمارے گھوڑوں کے لیے نہ تو دانا ہی دستیاب ہوتا ہے اور نہ چارہ ہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ بابر نے تو ہندوستان میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ پانی پت کی جنگ ایک ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ ہندوستان فتح کرنے کا یہ پہلا قدم ہے۔ بابر کے ساتھیوں کے لیے ایک طویل عرصے تک ہندوستان کے اکتا دینے والے میدانوں میں رہنا اور کبھی ختم نہ ہونے والی جنگوں کا تصور بہت ہی پریشان کن تھا۔ بابر نے ایک انجمن مشاورت طلب کی اور اپنی فصیح زبان میں ان سے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے سالہ سال کی زحمت کشی، مصیبت اور طولانی سفر اختیار کر کے اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کو لڑائی کی آگ میں جھونک کر کچھ تو خون کر کے اللہ کے فضل و کرم سے کثیر دشمنوں کو اس لیے مغلوب کیا ہے کہ ہم ان کے ملک پر قبضہ کر سکیں۔ اب وہ کون سی مجبوری یا کون سی ایسی ضرورت آن پڑی ہے کہ اب میرا کوئی خیر خواہ واپسی کی بات کو زبان پر نہ لائے گا۔ البتہ جو لوگ ثابت قدم اور مستقل مزاج نہیں ہیں اور جنہوں نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو انہیں روکا نہ جائے گا۔ بابر کا اس قدر واضح الفاظ میں اپنے مصمم ارادے کو بیان کر دینے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کے ساتھیوں نے چاروں ناچار خوف کو دل سے نکال دیا تھا، لیکن کچھ لوگ خصوصاً خواجہ کلاں جس کے پاس بہت سے ملازمین تھے رکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے گھر کی یاد اس قدر ستا رہی تھی کہ اس نے دہلی میں اپنی رہائش گاہ کی دیواروں پر اس معنی کا ایک شعر لکھ رکھا تھا:
اگر میں زندہ سلامت دریائے سندھ پار کر لوں اور پھر ہندوستان کی طرف منہ بھی کروں تو خدا میرا منہ سیاہ کر دے۔ تعداد کے لحاظ سے بابر کی فوج کو کوئی نقصان نہ پہنچا کیونکہ کچھ افغان سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بابر نے جب ہندوستان میں رہنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو یہ بھی یقینی بات تھی کہ اسے سب سے بڑے راجپوت حکمران رانا سنگرام سنگھ والیے میواڑ سے، جو اپنی زندگی میں 18 جنگیں سر کر چکا تھا، دو چار ہی ہونا پڑے گا۔ اس میں شک نہیں کہ رانا کے دل میں جوش جذبات اور تمناؤں کا ایک سمندر امڑ رہا تھا، لیکن سیاسی وجوہ کی بنا پر وہ اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ اس کا سابقہ نسبتاً کم خوفناک دشمن یعنی لودھیوں کے ساتھ پڑ چکا تھا۔ اسے پرتھوی راج کے پائے تخت سے شمالی ہند تک ایک وسیع سلطنت پر حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکے گا، یا اندر پرستھا کے بجائے چتوڑ کی فصیل سے اقتدار و عظمت کا پرچم لہرانے کا افتخار حاصل نہ ہو سکے گا۔ جن افغانوں نے ابھی تک بابر کی تلوار کی دھار کا مزہ نہ چکھا تھا، وہ بھی حوصلہ مندی سے کام لے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی کھوئی ہوئی آبرو اور سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سر اور دھڑ کی بازی لگا دی۔